ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي تنحل بها العقد وتفك بها الكرب۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عظام اور میرے مسلمان بھائی اور دوستو، آج کی بابرکت مجلس جس میں تقسیم انعامات، اس خوشی میں ان کے سرپرست اور نمازی بھائی شریک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ یہ جملہ عام انسان کی بات نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ اس حدیث میں لفظ قرآن استعمال ہوا ہے، لفظ علم استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس سے آپ میرا مفہوم، میرا مقصد سمجھ رہے ہوں گے۔ ہر جگہ تعبیر تو یا تعویل آدمی کرتا ہے، لیکن لفظ قرآن استعمال کر کے تخصیص سے بیان کر دیا ہے کہ علوم دینیہ کو حاصل کرنے والا یہ بہترین شخص ہے۔ پھر اسی تائید میں آقا فرماتے ہیں، سمندر کے تہ میں مچھلیاں دعائیں دیتے ہیں۔ سمندر کے تہ میں مچھلیاں علوم دینیہ کو حاصل کرنے والے ان کے لیے دعائیں ہوتی ہے۔ آقا نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، لیکن ہر دور میں کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو داڑھی کو، پگڑی کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، اس کی بھی حضور نے ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ کیا آقا کے دربار میں ایسے لوگ نہیں آئے تھے، ہم ایمان لائیں گے مگر آپ اپنے مجلس سے ان لوگوں کو اٹھائیں جو غریب ہے۔ معلوم ہوتا ہے مجھے اور آپ کو اپنا عزم، اپنا ارادہ اونچا رکھنا ہے، اس لیے کہ میں علوم دینیہ حاصل کرتا ہوں، مخلوق کے لیے نہیں، خالق کے لیے کر رہا ہوں۔ عزت کا مالک بھی اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جو چیز آپ اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہو، جب جہنم کا آگ اس پر حرام ہوگا
تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اعزاز کیا ہوگا۔ میرے سینے میں قرآن کریم کی حفاظت ہوگی، اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ کتنے میرے خاندان کے جہنم والوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے اور جنت میں بھیجیں گے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کے لیے، اور مجھے نتیجے پر سوچنا ہے کہ میری برکت سے میرے خاندان کا اعزاز قیامت کے دن کیا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے والد کو کون سا تاج پہنایا جائے گا۔ اس اعزاز کو دیکھو۔ دنیاوی اعزازات اپنی جگہ پر ہیں مگر وہ فانی ہیں، اور جو عزت اللہ نے شعبہ حفظ کے استادوں کو اور طلباء کو دے رکھا ہے، یہ عزت دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں آنے والی چیز ہے۔ جس والد کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم کے حفظ کرنے پر اللہ مجھے آخرت میں کیا اعزاز دے گا، اس کے لیے خوشی کا باعث نہ ہو تو پھر کیا ہے۔ میں اپنے طلباء سے ضرور ایک بات عرض کروں گا، جس لائن پر آپ چلے ہو اس کو ہلکا مت سمجھو۔ تمنا میری بھی ہے کہ اللہ مجھے مقام حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کا دے دے۔ اللہ مجھے وہ مقام جو آپ نے ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کو دے رکھا تھا، وہ مقام جو حضرت بن نوری کا تھا، من طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ جب تک محنت نہیں ہوگی اس مقام پر پہنچنا مشکل ہوگا۔ طالب علمی کے دور میں ہر چیز سے یکسو ہونا پڑے گا، چاہے وہ سیاست ہو، مذہبی تنظیمیں ہو، ہر چیز سے اپنے ذہن کو خالی کر کے رکھو، پھر آپ پڑھتے جائیں اللہ آپ کو کیسا بنائے گا۔ ایک دفعہ مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بندہ ناچیز کھالوں کے سلسلے میں ڈیفنس گئے تھے۔ تمنا تو ہوتی ہے نا، آج بہت بڑا آدمی وہ مجھے کہتے میرا جی چاہتا ہے کہ میرا بھائی دو بھائیوں کی طرح بن جائے، حضرت مفتی رفیع صاحب کی طرح اور مفتی تقی صاحب کی طرح۔ میں نے کہا بن سکتے ہیں، مگر 2 گھنٹوں کے پڑھانے سے نہیں بنے گا، 1 گھنٹے کے پڑھانے سے نہیں بنے گا۔ آپ ان کے تاریخ دیکھیں کہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے کن کن مناصب کو ٹکرایا ہے۔ لوگ تڑپتے ہیں اور ہمارے بزرگان دین ٹکراتے ہیں۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی انہوں نے آفر کیا ہے، یہ بیچ میں واسطہ نہیں ہے۔ ریاض کی یونیورسٹی والوں نے کیا کچھ آفر کیے ہیں، مگر خواب میں، استخاروں میں ان طلباء جو چون سر ناستے خواہ کھڑے ہوا، ان چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج دنیا مان رہا ہے۔ فراغت کے بعد میں 1 گھنٹہ پڑھاؤں گا اور تمنا یہ ہوگی طالب علمی کو ضائع مت کرو، اور حصول علم کے لیے جو بنیادی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بن نوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث حضرت بن نوری کا دائیں ہاتھ حضرت مولانا فضل محمد سواتی بڑی ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت بن نوری جب سفر پہ جاتے تھے بخاری وہی پڑھاتے تھے، اتنا ہی مسند تھا، استاد بیٹھتے تھے، ایک طالب علم جو
باادب نہیں تھا، استاد کی جگہ سے گزرتا تھا. کبھی کسی چیز کو ہلکا مت لیا کرو. ایک طالب علم نے پرچی دے دی کہ حضرت استاد کی جگہ سے گزرنا. حضرت نے فرمایا کہ بے ادبی ہے، استاد کی جگہ سے گزرنا نہیں چاہیے. وہی طالب علم پرچی لکھتا ہے کہ یہ قرآن میں کہاں آیا ہے. حضرت نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ میرے اوپر مت بیٹھو. وہ طالب علم پھر کسی نے دیکھا نہیں، کہاں چلا گیا. اس لیے پہلا چیز با ادب. ہم نے تو پڑھا ہے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے استاد کی گھر کی طرف نیند میں بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. چپل دائیں ہاتھ میں، کتاب بائیں ہاتھ میں، یا آج کل گدھوں کی طرح اوپر لادے ہوئے چلتے ہیں. اس لیے اپنے استادوں سے سیکھو. حصول علم آسان نہیں ہے، اس کو رٹ لگانا کہتے ہیں. دل پر اثر کر جائے، دماغ پر اثر کر جائے، گھر کے اندر واضح ہو کہ یقیناً میرا بیٹا دین پڑھ رہا ہے. جو ادارہ آپ کو سارے انتظامات کر کے دیتا ہے اس کو مادر علمی کہتے ہیں. مادر ماں کو کہتے ہیں. میں آپ کو ایک عجیب بات آگے بتا دوں. لوگ عالم کو عالم کی حیثیت سے دیکھیں تو بہت بہتر ہے. اور کہوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت طلباء کو بیان فرما رہے تھے بنور ٹاؤن میں، اور استدلال کہاں سے کر رہے ہیں؟ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. مشہور حدیث ہے. قضاء حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو. بیت اللہ کہاں ہے؟ پاکستان کہاں ہے؟ کیوں؟ ام القری، بستیوں کی ماں مسجد حرام ہے. اللہ نے عظمت بیان کیا ہے کہ نہ پیٹ کرو نہ پیٹ کرو. بیچ میں سمندر حائل ہے، پہاڑ حائل ہے، ہمیں تعظیم سکھلا رہے ہیں. تو مادر علمی یہ بھی ماں ہے. ادارے کی عظمت دل سے ہو. ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر نور اللہ مرقدہ خود بیان فرما رہے تھے. انہوں نے دکتورہ جامع ازہر سے کیا تھا. کسی ملک گئے ہوئے تھے، انہوں نے فلائٹ ایسی پکڑی کہ میں مصر سے ہوتے ہوئے پاکستان جاؤں. ظاہر بات ویزا لینا تھا. جس ملک میں گئے تھے وہاں مصر کے سفارت خانے میں گئے. انہوں نے کہا آپ کیوں جا رہے ہو مصر؟ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے یہ مصری بڑے جلالی ہوتے ہیں، بڑے جذباتی ہوتے ہیں. میں نے کہا وفاء للمصر، مصر کے ساتھ وفاداری کے لیے میں نے وہاں سبق پڑھا ہے. مجھ سے کوئی فیس نہیں لی، ویزا لگا دیا، مصر گیا، جامع ازہر میں گیا، اپنے اساتذہ کرام سے ملاقات کی. وفاء للمصر. ادارہ ہمیں وفا سکھاتا ہے. ہمارے محسن ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں برداشت کر رہے ہیں. اور اساتذہ کتنے بڑے محسن ہیں. انما بعثت معلما، انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق. جب آپ کے استاد معلم ہو اور آپ نے شرف تلمذ اختیار کیا ہو تو صحابہ والوں کو پوچھوں گا نہیں. اگر اکیلے میں ہوتے تو آج میں ٹک ٹاک امتحان لیتا. میں تو پوچھتا ہوں، حدیث جبریل میں آپ کو پورا سبق دیا ہے. کیا روایت ہے؟ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں.
ابو بکر عمر عثمان و علی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اذ طلع رجل، اچانک ایک شخص نمودار ہوتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. ولا یرا علیہ اثر سفر، سفر کے آثار بھی نہیں ہیں. اگر یہ باہر سے آئے ہوئے ہو تو اس زمانے میں گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، ان کے اوپر داڑھی پر وغیرہ تو کچھ آثار نمودار ہونا چاہیے. آگے بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرف تلمذ حاصل کرتے. الفاظ کیا ہیں؟ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، بیٹھنے کا ڈنگ سکھا رہے ہیں. آنے والا جبریل علیہ السلام ہیں، معلم آقا ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ نے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا، تشہد کی کیفیت پر بیٹھے، اور دونوں ہتھیلیاں اپنے ران کے اوپر یا آقا کے ران کے اوپر رکھے. اب آپ اندازہ لگاؤ، حصول علم کے لیے ادب بنیاد ہے. جیسے میں نے ابتدا میں کہا، جبریل علیہ السلام دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک چیز جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، استاد کا مکمل توجہ، طالب علم کا مکمل توجہ. آپ مجھے بتاؤ، جو میرے گھٹنوں کے ساتھ ان کے گھٹنے لگے ہوئے ہوں گے اور میرے رانوں پر ان کا ہاتھ ہو، استاد دائیں بائیں نہیں دیکھے گا. یہ بھی استاد کے آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملا کر کے بات کر رہا ہے. یہ پیری مریدی نہیں ہے. سبق مل رہا ہے ہمیں. طالب علم کو بیدار رہنا ہے. طالب علم مکمل توجہ کے ساتھ اپنے استاد کی باتیں سنیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. کاش آپ لوگ الگ مجھے بلاتے، میں آپ لوگوں کا آپریشن کرتا. اور آؤں گا. ہاں، آج کل ایک عذاب ہم پر نازل ہوا ہے جس کا نام موبائل ہے. رات کو استاد بھی دیکھتا ہے اور شاگرد بھی دیکھتا ہے. کلاس میں کیسے توجہ ہوگی جب طالب علم کی نظر موبائل پہ ہوگی؟ حرام ہے، حرام طالب علم کے لیے موبائل رکھنا. اب توجہ ہوگی تو کام بنے گا نا. یہ علوم ایسے منتقل ہوتے ہیں. استاد کے اداؤں کو محفوظ کرو. استاد کیا چاہتا ہے؟ اور اسی حدیث میں ایک اور چیز، جب یہ فرشتہ آتا ہے ان کے کپڑے سفید، سر کے بال کالے. وضع قطع بتلا دیا میں. طالب علم کا وضع قطع دور سے پتہ چل رہا ہو کہ دین کا طالب علم آ رہا ہے. شلوار ٹخنوں سے نیچے، رنگین کپڑے، عجیب قسم کے رومال، عجیب قسم کی ٹوپیاں. اے شہزاد، یہ کیا ہے؟ اس لیے نظم و نسق فرض عین کے درجے میں. طالب علم فوجی ٹریننگ میں ہیں. آج فوج کی چونیوں میں جو جہاں سرکاری تعلیم حاصل کرتے ہیں، موبائل رکھ کے تو دکھائیں. پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اور ہم حوصلے شکنی نہیں کرتے. اس لیے کہ حضرت بن نوری موبائل دیکھتا تھا. مفتی شفیع صاحب، ان کا بھی سارا سہارا موبائل کا تھا. علم 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 کتابوں سے آئے گا. کتاب کو اپنا محبوبہ بنا دو. پشتو میں ایک شعر ہے، طالب خور بملاشے پہ کتاب پروت یاد وشنگ کی خالونا. جو سمجھ گئے سمجھ جاؤ. خاک طالب علم تو علم حاصل کر سکے گا. کتاب پر آپ کی نظر ہی نہیں ہے، آپ کی نظر محبوبی کے خالوں پر ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیز طلباء، دو چیزوں کو بلکہ تین کو
نمبر 1 ادب، نمبر 2 سب کچھ پیچھے پھینک کو صرف کتاب تیرے محبوب ہونا چاہیے۔ اب تو عجیب عجیب حالات آ رہے ہیں۔ طالب علم سے پوچھو، جی بتاؤ، تم لوگ دل میں مجھے بہت گالی دے رہے ہو، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے راز فاش ہو رہی، فاش ہونے دو۔ ہاں، کون سی کتاب میں سے کون پڑھا رہے ہیں؟ وہ استاد جی آتے ہیں، استاد کا نام بتاؤ۔ وہ جو لمبے قد والے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، استاد جی کا نام بتاؤ۔ عامر صاحب، بابا مولانا کس کے لیے ہے، مولوی کس کے لیے ہے؟ میرے تو الحمدللہ بنور ٹونگ کے مرکز میں 4,500 طالب علم ہیں۔ دورے میں پڑھا رہا ہوں 840 طالب علم ہیں۔ اچانک پوچھتا ہوں فلاں کتاب کون پڑھا رہے، ذرا غلط تو بتا دیں، مرغ بناؤں گا۔ میں اگر مربی ہوں، میں استاد ہوں، میں اصلاح نہیں کروں گا تو جن کا والد عالم نہ ہو وہ اصلاح کرے گا؟ بدنام ادارہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو، آپ کے والدین بڑے خوش قسمت ہیں۔ حدیث شریف میں ہیں، عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن رابعا، چوتھا مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج یہ جتنے حضرات تشریف فرمائیں یہ آپ کے ساتھ محبت کے اظہار کر رہے ہیں، آپ کے والدین محبت کے اظہار کر رہے ہیں، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے جو محبوب ہوتے ہیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں جو حضور کے حدیث پڑھ کر سنا دیا ہے کہ ان سے بہترین کوئی نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہم پر فرض بنتا ہے، آپ والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ بتاؤ، ہاں دل سے کرتے ہو نا؟ جتنا حق آپ پر والدین کا ہے اتنا حق آپ پر اس ملک کا ہے۔ ہمارے یہاں بنور ٹون میں زمانے سے مغرب کے بعد سورہ یاسین کا ختم ہوتا ہے، اخیر میں دعا ہوتی ہے۔ اس دعا کرنے والوں کو میں نے پابند کر رکھا ہے کہ ملک کے لیے دعا کرو۔ دنیا میں اس سے بہتر ملک نہیں ہے، اور میں دلیل سے کہتا ہوں۔ میں کیا کہوں گا، میرے استاد مفتی احمد الرحمن نور اللہ مرقدہ 83 کی بات ہے، جب میں مشکات میں تھا، فرمانے لگے سعودی عرب میں حرمین نہ ہوتے تو دنیا میں اس سے اچھا ملک نہیں ہے۔ بتاؤ نا کیسا آرام سے میں بیان کر رہا ہوں؟ سعودی عرب میں کر سکتا ہوں، متحدہ عرب امارات میں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے تو امام کو، خطیب کو، مسجدی حرام کو نہیں چھوڑا، جیل بھیج دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اگر لفظ سیاست اتنا بولا، سیاست کھلے میدان ہمارے لیے، خانقاہی نظام دیکھو، دعوت و تبلیغ کے کام کو دیکھو، مدارس کے کام کو دیکھو، اور اس سال کی رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے، امسال ان مدارس کی برکت سے 1,08,000 طلباء اور طالبات نے حفظ مکمل کیا ہے۔ سب بولو سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کرونا سے 1 سال پہلے سعودی عرب کا ایک ادارہ مشہور رابطہ عالمی اسلامی، انہوں نے پوری دنیا کا سروے کیا، ان کو تمغہ دینا تھا، کس ملک کو دے؟ افریقہ کے ایک ملک کا نام آیا کہ 1 سال میں 20,000 بچے حافظ بنے۔ ایک پاکستانی نے کہا نہیں، آپ پاکستان میں ایک مکتب فکر کو ذرا
جائزہ لو جس کا نام وفاق المدارس ہے. اسلام آباد سے ٹیم آئی، ریکارڈ پہ موجود تھا 57,000 بچے اور بچیاں اس سال حافظ بنی ہیں. کرونا سے 1 سال پہلے کی رپورٹ. ہمارے جنرل سیکرٹری قاری محمد حنیف صاحب کو جدہ بلایا اور ان کو ایوارڈ دیا گیا. مکتب فکر دوسرے بھی ہیں، ان کے ہاں بھی نظام ہیں. 5 تنظیمات بڑے بڑے، اور اس سال تو 1,08,000 کی رپورٹ ہے. مجھے بتاؤ دنیا میں وہ کون سا ملک بہتر ہوا؟ ہاں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی معلومات نہیں. جامع فاروقیہ حضرت شیخ کے حیات میں ایجنسیوں والے آئے، باقاعدہ مجھے فون کیا کہ آپ آ جاؤ. سارے میجر کرنل وغیرہ تھے. میں نے ان کو ایک جملہ کہا، میں نے کہا سچ سچ بولیں گے؟ کہ تو بولو. پاکستان میں کتنے کالج ہیں؟ پاکستان میں کتنے اسکول ہیں؟ کتنے فوجی چونیاں ہیں؟ کتنے آپ کے پولیس کے محکمے ہیں؟ سب میں علماء ہیں یا نہیں؟ کہتے ہاں ہیں. میں نے کہا لاکھوں میں ہے نا؟ کہتے ہاں. میں نے کہا سرکار کا 1 روپیہ اس پر خرچ نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم آپ کو چند دیتے ہیں. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا بجلی کا بل بھی ادا کرتے ہیں، گیس کا بل بھی ادا کرتے ہیں، کبھی مانگتے ہو تو دے بھی لیتے ہیں. جو کام آپ کے کرنے کے وہ ہم کرتے ہیں. کہتے بات تو آپ نے بالکل صحیح کی، لیکن ہم مجبور ہے کیا کریں. سارا شیطان اکبر وہ امریکہ ہے، وہاں سے ڈوریاں ہلتی ہے، اور ہمارے سارے اول سے آخر تک یہ غلام ہیں، مجبور ہیں. نیچے سے اوپر تک اتنے حقائق مجھے معلوم ہیں کہ شام ہو جائے گی مگر بیان نہیں کروں گا. ایسا نہ ہو کہ میرا بیان رپورٹ کر کے اندر ہی کر دو تم لوگ. حقیقت کو کوئی دیکھتا نہیں. آپ سے چند نہیں مانگتے، آپ سے پیسے نہیں مانگتے. جو کام آپ کو کرنے کے ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے. یہ امت مسلمہ کے چندوں سے چلنے والے، اور ان کے دماغ اتنا خراب ہے. چونکہ ہمارے ایک اور ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، نکاح پڑھانا بھی ہوتا ہے. ہاں، مولوی کے کاتے میں کلفٹن میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا. یہ کچھ باتیں اپنے ساتھیوں کو سنانا ہے کہ مولویوں کے و مدارس کے خلاف کیا ذہنیت ہے اوپر سطح پر. یہ بشام میں مسئلہ آیا تھا، روڈ بند ہو گیا تھا. مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کھلوایا. وہی افسر ہے، تقریباً کوئی 40-50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ساتھی کو نیند آ رہی ہے، مجھے جذبات آ رہے، اس کی نیند آ رہی ہے. ہاں، نیند نہیں کہ لگتے قیلول آج گیا. بیٹھے ہوئے تھے جی. اب وہ شروع ہو گیا کہ بلوچستان میں، کسی نے پوچھا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایران ہے، یہاں اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے سعودی عرب ہے. بغیر دلیل کے مدارس کو سعودی عرب کا پیسہ آتا ہے، فلاں فلاں فلاں. اس دن اتفاقاً میرے سفید کپڑے تھے نہیں، اور وہ سارا مجمع کوئٹہ والوں کا تھا. ان سب کی داڑیاں تھیں. انہوں نے سمجھ گئی بھی کوئٹے کا ہے. تو وہ گھر والے آئے کہ استاد جی وہ نکاح پڑھا لینا. میں نے کہا نہیں، ایسے مفت میں نکاح پڑھاؤں گا؟ مجھے ان ڈی آئی جی کو جواب دینا ہے پہلے. میں نے کہا ہمارا نصاب سرکار سے منظور ہے، اس پورے نصاب میں ایک لفظ بتاؤ جس کے اندر فرقہ واریت ہو. جو چور کی سزا وہ میری سزا. نمبر 2، آپ نے مدارس کے خلاف بولا. 3 اداروں کا تو میں ابھی سے حلف اٹھاتا ہوں، بن نور ٹاؤن، فاروقیہ اور دارالعلوم کراچی. 1 روپیہ آپ نے سرکار کا یا باہر کے ثابت کیا تو جو چور کی سزا ہے. بن نور ٹاؤن میں سرکار کے چیک آئے ہیں، یہ کتب خانے کے لیے، فلاں کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے خط لکھا، جزاک اللہ، ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں.
یقین جانیے وہ DIG جو کپڑوں میں تھا ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مفتی نظام الدین صاحب کی تعریف کرنے لگے۔ یہ ہمارے عرف عام میں مدارس کے خلاف ذہن بنا ہوا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنا تعلق علماء کے ساتھ، ہم جتنے بھی گناہگار ہیں آپ کو غلط راستہ نہیں بتائیں گے۔ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ شراب حلال ہے، بدکاریاں جائز ہے، حرام کھایا کرو، خود بھلے کھائیں، مگر آپ کو نہیں بتائیں گے۔ اس لیے عقیدت رکھو علماء کے ساتھ، عقیدت رکھو دعوت و تبلیغ والوں کے ساتھ، عقیدت رکھو خانقاہ والوں کے ساتھ۔ ہر جو خیر کا کام کر رہا ہے، میں ابھی داخل ہو رہا تھا، مجھے مولانا عامر صاحب کے والد صاحب یاد آئے، حافظ فیروز صاحب۔ ایک موقع پر مجھے فون کیا، میں اسلام آباد میں تھا، ان ساتھیوں کو سب پتہ ہے، میں بیچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر یہ انہی کے آج قبر میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک درس ہے۔ شریعت نے صدقے کا حکم دیا ہے، اس میں مقدار مقرر نہیں ہے۔ خیر کے کاموں میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سارے کے سارے اپنے بزرگوں کے نام لیوا بن جائیں، ادارے کے ساتھ محبت رکھیں، جو بھی اس میں شریک ہو، کمیٹی والے افراد ہو، دوسرے مسلمان ہوں، اللہ سب کو جزائے خیر دیں۔ ہمیں ان طلباء کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ قدردانی انشاءاللہ آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کس نوعیت کے لوگ تھے، بھلے یہ خود جیسے بھی ہو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے، خیبر پختونخوا میں طلباء وظیفہ لیتے تھے نا، ایک ایک گھر جا کر کے، تو ایک خان صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یار تم لوگ کیوں گھومتے پھرتے ہو، میں کان لایا کروں گا۔ تو ایک دن وہ آئے اور کان لگایا کہ میرے متعلق یہ کیا کہتے ہیں۔ تو آپس میں یہ کہہ رہے طلباء، یارا زمگا وہی ہو سب پورے روٹا رہا نوڑا، ہمارے بیل نے تو ابھی تک کھانا نہیں لایا، کہ میں ان کو کھانا بھی کھلا رہا ہوں اور بیل بھی کہہ رہے ہیں مجھے آج سے کھانا بند۔ کھانا بند ہو گیا، طالب علم گیا باہر وظیفہ مانگ کے لایا، ایک دو دن ان پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ ایک دو دن کے بعد خواب دیکھتا ہے، پلسرات کا پل ہے، لوگ جا رہے ہیں، یہ خان صاحب سائڈ پہ کھڑے ہیں، دیکھا وہ طلباء آئے بڑے بے غمی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ پلسرات پر گزر گئے۔ ایک نے پیچھے مڑ کر دیکھا، زمگا گوشا تپاتے شو، ہمارا بیل پیچھے رہ گیا، گئے اٹھا کے لے کر آ گئے۔ اس واقعہ سے دو سبق ملتے ہیں۔ کمیٹی والوں سے بھی عرض کروں گا، یہ بخشائے لوگ ہیں، ان کے اعمال پر توجہ آپ مت دیں، استاد جانے اور کام جانے۔ اہل محلہ سے بھی گزارش ہے، اس دھرتی پر ان سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ آپ حضرات کے اس کام کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا وآمن رعاتنا۔ یا اللہ، جتنے طلباء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان کے قلوب کو علوم نبوت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ان کے خوشی میں جتنے حضرات شریک ہیں، اے اللہ ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ گھروں میں جو بیماریاں ہیں، اے اللہ اس کو دور فرما دیں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل نصیب فرما دیں۔
یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے، یا اللہ استقامت علی الدین نصیب فرما دے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو چکانے کے لیے حلال اسباب مہیا فرما، یا اللہ جتنے پڑھنے والے حضرات طلباء کرام ان کے اساتذہ کرام کے مسائل کو حل فرما دے، یا اللہ میرے جتنے اساتذہ کرام دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کے قبر کو انوارات سے بھر دے، اے اللہ ابھی ہمارے ایک استاد مولانا محمد انور بدخشانی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے مغفرت نصیب فرما دے، یا اللہ والدین کی مغفرت نصیب فرما، بھائیوں کی مغفرت نصیب فرما، یا اللہ اس ادارے کو چلانے والے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنے والے، یا اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ہمارے حافظ فیروز صاحب کو اے اللہ ان کے قبر کو انوارات سے بھر دے، یا اللہ ان کے بچوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ان کے پوتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے دادا کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جو چیزیں آقا نے مانگی ہیں ہمیں بھی عطا فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے دعائیں اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما دے، حضور کی شفاعت نصیب فرما، آخرت میں حضور کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔